بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پھلوں، سبزیوں اور جڑی بوٹیوں میں بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ گرمیوں کے پھلوں میں سے خربوزہ بھی ایک ایسا ہی پھل ہے جو انسانی جسم کے لیے عطیہ خداوندی سے کم نہیں ہے۔ نہ صرف خربوزہ بلکہ اس کے بیج اور چھلکے بھی غذائی اور دوائی فوائد کے لحاظ سے ہمارے لیے بے حد مفید اور فائدہ مند ہیں۔ اس پھل کی ایک خوبی جو اسے دوسرے پھلوں سے ممتاز بناتی ہے وہ ہے اس کا مغز یعنی بیج اور چھلکا، جو غذائی اور دوائی ضرورت میں کام آتے ہیں۔ خربوزے کے غذائی فوائد کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ ایک درمیانے سائز کے خربوزے میں 2 چپاتیوں کے برابر غذائیت ہوتی ہے۔ خربوزے غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور ایک بار کھانے سے ہی ہمیں وٹامن سی اور اے کی روزانہ کی مقدار کا 50% حصہ حاصل ہوتا ہے۔ وٹامن اے سے آنکھوں کی بینائی اور صحت بہتر ہوتی ہے، جبکہ ورم بھی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح وٹامن سی جلد کی صحت، جسمانی دفاعی نظام اور خلیوں کی ہیلتھ کو بہتر بناتا ہے۔ وٹامن سی ڈی این اے کی وجہ سے عمر بڑھنے سے ہونے والے نقصان سے بھی بچاتا ہے۔ ناظرین، ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف خربوزہ کھانے کے فوائد بتائے جائیں گے بلکہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ مختلف بیماریوں مثلاً قبض کی شکایت، گردوں کی پتھری، بچوں کی صحت کے مسائل، پیشاب کی بندش یا مثانے کے مسائل، سینے کی جلن، معدے کی تیزابیت، جلد کی خوبصورتی، عورتوں کے پوشیدہ امراض، موٹاپے، دل کے امراض اور جوڑوں کے درد یا یورک ایسڈ کی پرابلم میں خربوزہ کیوں اور کس طرح مفید ہے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ خربوزے کے بیج کتنے مفید ہیں، ان کو کیسے استعمال کیا جائے، خربوزہ کھانے میں کون سی احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو کھانے کا صحیح وقت اور درست طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہے لیکن مجھے اتنا یقین تو ضرور ہے کہ اس کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا وقت یا ٹائم ضائع ہو گیا ہے۔ خربوزہ ان لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل فروٹ ہے جو کہ اپنا وزن کم کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں سوڈیم کی انتہائی کم مقدار ہوتی ہے اور چکنائی یا فیٹ تو بالکل ہی نہیں ہوتی۔ یہ کولیسٹرول فری فروٹ ہے اور اس میں کیلوریز کی بھی انتہائی کم مقدار ہوتی ہے، لہٰذا اسے کھانے سے بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ میٹھا کھانے کے خواہش مند ہیں تو خربوزے سے لطف اندوز ہوں۔ اس میں موجود قدرتی مٹھاس آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آپ کو کینڈیز اور ہائی کیلوریز والی سویٹ ڈشز سے دور رکھتی ہے۔ ناظرین، عورتوں اور لڑکیوں کو خاص دنوں کے دوران پیشاب کی جلن اور سوزش کی تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے خربوزہ غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ خواتین اگر خاص ایام کے دوران خربوزے کھائیں تو ان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے پر اگر خدا نخواستہ داغ دبے بھی ہوں تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیرخوار بچوں کی ماؤں کے دودھ میں اگر کمی ہو تو ان کے لیے بھی خربوزہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مسلسل استعمال کی وجہ سے دودھ وافر مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، خربوزے کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے اور گردے میں جمی ہوئی کثافتوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اس کو کھانے سے گردوں کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ اگر خربوزے کو لیموں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ یورک ایسڈ جیسی تکلیف میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ ناظرین، گردے کی شدید تکلیف سے نجات کے لیے خربوزے کے سائے میں خشک کیے ہوئے چھلکے 2 گرام 1 پاؤ یا 250 ملی لیٹر عرق گلاب میں جوش دے کر چھان لیجئے اور اس میں 3 گرام کالا نمک ملا کر مریض کو پلائیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو افاقہ ضرور ہوگا۔ خربوزے کے چھلکوں سے نمک بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ نمک گردے کے درد کی دواؤں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی گردے کی پتھری اور خرابی میں بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے کھانے سے وہی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو خربوزہ کھانے سے۔ یہ نمک چھلکوں اور پتوں کو جلا کر راکھ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ پیشاب کی جلن دور کرنے کے ساتھ ساتھ خون کے زہریلے مادے بھی خارج کر دیتا ہے۔ ناظرین، خربوزہ پیشاب کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کے اخراج میں تکلیف ہوتی ہے یا جن کو پیشاب قطرہ قطرہ یا رک رک کر آتا ہو، ان کے لیے خربوزے کا باقاعدہ استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، خربوزے میں غذائی فائبر کی مناسب مقدار ہوتی ہے،
غذائی فائبر قبض کو دور رکھنے کے ساتھ آنتوں کو حرکت میں لا کر ان کے افعال کو درست کرتا ہے۔ جن لوگوں کو مستقل قبض کی شکایت رہتی ہے انہیں موسم گرما میں خربوزہ خوب کھانا چاہیے۔ ناظرین، آپ لنچ ٹائم میں خربوزے کے ایک پیالے سے اپنی غذائی ضرورت بآسانی پوری کر سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تو آپ خربوزے کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ پانی سے بھرپور خربوزہ ہاضمے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اس میں موجود منرلز خوراک ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ معدے کے لیے ایک زود ہضم غذا ہے جو کہ غذائیت سے بھی بھرپور ہے۔ ناظرین، خربوزہ معدے میں موجود تیزابیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خربوزے میں موجود 90% پانی تسکین کا احساس دیتا ہے اور سینے کی جلن دور کرنے میں بھی بے حد معاون ہے۔ ناظرین، خربوزے میں شامل ایک خاص غذائی جز خون کے خلیوں کو جمنے نہیں دیتا، لیکن اگر یہ خلیے جم جائیں تو بعد میں ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ خربوزہ جسم میں خون کی گردش کو بھی معمول پر رکھتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کے امکانات نہایت کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ پھل بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اچھا انتخاب ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم خون کی شریانوں کو سکون پہنچاتا ہے، جس کے نتیجے میں دوران خون کو ہموار رکھنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، خربوزے میں ایک خاص قسم کا پروٹین ہوتا ہے۔ یہ کینسر کو ختم کرنے کی ایک قدرتی میڈیسن بھی ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے کینسر کے خلاف بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ کینسر کے بیج کو ہی مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے تاکہ کینسر دوبارہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ ناظرین، جلد کی صحت کو برقرار رکھنے اور بہتری کے لیے خربوزہ نہایت عمدہ غذا ہے۔ خربوزے میں شامل پروٹین نہ صرف جلد کو خوبصورت اور ملائم بناتے ہیں بلکہ جلدی بیماریوں سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں موجود ایک اہم کولیجن نامی جز جلد کو خوبصورت اور جریوں سے پاک بناتا ہے، جبکہ اس میں موجود پروٹین کمپاؤنڈ ٹیشوز کو ایک دوسرے سے جڑا رکھنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر نکاحت کی وجہ سے چہرے کی دلکشی کم ہو گئی ہو یا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہوں اور خون کی کمی بھی ہو تو کچھ عرصہ مستقل خربوزہ استعمال کرنے سے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے۔ خربوزے کے گودے کا پیسٹ بنا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے چند روز میں رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر آپ کی جلد رف اور ڈرائی ہو تو اپنی روزمرہ خوراک میں خربوزے کا اضافہ لازمی طور پر کر لیں۔ ناظرین، خربوزے کے بیج کا ماسک چہرے کے نکھار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماسک بنانے کے لیے خربوزے کے چھلے ہوئے بیج 1 چائے کا چمچ، بادام 2 عدد، لیموں کا رس 6 قطرے اور بالائی والا دودھ 4 چائے کے چمچ لے لیں۔ خربوزے کے بیج اور بادام باریک پیس کر اس میں بالائی والا دودھ ملا لیں۔ اب اس میں لیموں کا رس ڈالیں۔ زیادہ گاڑھا ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا دودھ اور شامل کر لیں اور پھر چہرے پر آہستہ آہستہ لگائیں اور 10 سے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد گیلی روئی سے صاف کر لیں اور پھر ٹھنڈے برف کے پانی میں روئی بھگو کر چہرے پر لگائیں۔ ناظرین، گوشت کو گلانے کے لیے بھی خربوز کے چھلکے کا سفوف استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 چمچ خشک کیے ہوئے چھلکوں کا سفوف 1 کلو گوشت میں ڈالنے سے گوشت فوراً گل جائے گا۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کے لیے خربوزہ ایک بہترین خوراک ہے۔ نارمل صحت مند بچے کو 6 ماہ کی عمر سے خربوزے کی 1 پھانک دی جا سکتی ہے۔ بچوں کو خربوزہ دیتے ہوئے خاص طور پر صفائی کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ خربوزے کو صاف ہاتھوں سے دھونے کے بعد صاف چھری اور برتن کا استعمال کریں اور کاٹنے سے پہلے اچھی طرح دھو لیں۔ کاٹنے کے بعد زیادہ دیر تک رکھا ہوا خربوزہ بچوں کو استعمال نہ کروائیں۔ خربوزے میں موجود بیٹا کیروٹین، وٹامن سی، پوٹاشیم، فائبر اور وٹامن B6 بچوں کی جسمانی نشوونما میں مددگار ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ بیٹا کیروٹین جسم میں جانے کے بعد وٹامن A میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو کہ بہتر بصارت کے لیے بہت ضروری اور اہم وٹامن ہے۔ ناظرین، جن بچوں کے دانت نکل رہے ہوں انہیں خربوزے ضرور کھلائیں۔ ان کے مسوڑوں کو پرسکون رکھنے کے لیے خربوزہ فریج میں رکھیں اور پھر سلائس کاٹ کر بچے کو کھانے کے لیے دیں۔ یہ ایک قدرتی ٹیتھر کا کام دے گا اور بچے کے لیے اس کا ذائقہ بھی پرلطف ہوگا۔ ناظرین، خربوزہ کاٹنے کے بعد ریفریجریٹر میں رکھ کر ٹھنڈا کرنے کی بجائے کاٹنے سے پہلے ثابت خربوزہ ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور جب خوب ٹھنڈا ہو جائے تو اسے دھو کر کاٹیں اور چھیل کر بچوں کو کھانے کے لیے دیں۔ یہ طریقہ بچوں کو مضر صحت بیکٹیریا وغیرہ سے دور رکھنے کے لیے زیادہ محفوظ رہتا ہے۔
नाज़रीन, खरबूजे के बीजों को आमतौर पर फेंक दिया जाता है, लेकिन इसके बीजों को धोकर और खुश्क करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये बीज भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनके इस्तेमाल से गुर्दे, मसाने और आंतें साफ़ होती हैं। खरबूजे के मगज़ या बीज को खाने से गले की खुश्की और ख़राश भी दूर हो जाती है। खरबूजे के बीज का इस्तेमाल करने से बदन मोटा होता है। इसको पीसकर चेहरे पर लेप करने से कील और जाइयाँ दूर होती हैं। खरबूजे के बीज पथरी को रेज़ा रेज़ा करके खारिज करते हैं। पेशाब का रुक रुक कर आना और पेशाब में पीप वगैरह आने को दूर करता है। इसके अलावा खरबूजे के बीजों से दिमाग भी ताकतवर होता है। खरबूजे का मिजाज गर्म तर होता है, जबकि इसके बीज ठंडे होते हैं। इन बीजों का तेल भी निकाला जाता है, जिसे दूध में मिलाकर पीने से इसकी ग़िज़ाइयत में इजाफा हो जाता है। खरबूजे के ये बीज पेशाब में जलन और पेशाब के रुक जाने में बहुत मुफीद साबित होते हैं। नाज़रीन, अब जिक्र हो जाए खरबूजा खाने की कुछ टिप्स का। खरबूजा हमेशा खाना खाने के 1 घंटे के बाद या 2 खानों के दरमियान इस्तेमाल करना चाहिए। खाली पेट खरबूजा नहीं खाना चाहिए। इसकी मोतदिल मिकदार ही सूदमंद होती है। ज़्यादा मिकदार में खरबूजा खाने से फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। खरबूजा खाने के बाद दूध या पानी नहीं पीना चाहिए और ना ही इसके साथ चावल खाने चाहिए, क्योंकि इस अमल से हैज़े का ख़तरा बढ़ जाता है। नाज़रीन, मुनासिब मिकदार में खरबूजे का इस्तेमाल जिगर और इसकी कारकर्दगी पर अच्छा असर डालता है, लेकिन ज़्यादा मिकदार जिगर को नुकसान पहुँचाती है। मुनासिब मिकदार में खरबूजा खाने वाले अफराद जिगर की खराबी और यरकान से महफूज रहते हैं। इनकी कुव्वत हाज़मा बढ़ती है, भूख चमक उठती है और कमज़ोरी का तदारक होता है। नाज़रीन, खरबूजा ख़रीदने के बाद इसे 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ख़ास तौर पर काटने के बाद खरबूजे को जितनी जल्दी मुमकिन हो खा लेना चाहिए, वरना फूड पॉइजनिंग का खदशा हो सकता है। नाज़रीन, खरबूजे के फ़वाइद से भरपूर तौर पर मुस्तफ़िद होने के लिए खरबूजे को काटे बगैर बर्फ़ में रख दें और ठंडा होने के बाद काट कर खाएं। कटा हुआ खरबूजा बर्फ़ में रखना मुनासिब नहीं। खरबूजा हर उम्र के फ़र्द के लिए मुफीद और मुनासिब है, लेकिन शर्त यही है कि मोतदिल मिकदार में खाया जाए और कभी खाली पेट ना इस्तेमाल किया जाए। या अल्लाह, इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को तमाम ख़तरनाक अमराज से महफूज फरमा, और जो खुदा न खास्ता बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और ज़िंदगी को आसान बनाने वाली वीडियोस देखने के लिए हेल्थ एमीज़ी को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करना ना भूलिएगा।